آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ہے اداروں کی مداخلت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی کو مضبوط بنانے اور نظام مملکت پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے الیکشن کو مینیج کرتی ہے اور اپنی مرضی کی ایسی حکومت بناتے ہیں کہ جس کو وہ اپنے لاٹھی کے ساتھ اپنی مرضی سے ہانک سکیں. تو اب یہ خواہش ہے لیکن ناجائز خواہش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کا کردار بھی اس حوالے سے کوئی اطمینان بخش نہیں رہا ہے. انہوں نے کمپرومائز کیا ہے ہمیشہ. صرف کرسی تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جمہوریت پر کمپرومائز کیا ہے، اصول پہ کمپرومائز کیا ہے، سمجھوتا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر اس طرح اسٹیبلشمنٹ کو اپنی گرفت مضبوط کرنے کا موقع ملتا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو ایک نظریاتی سیاست کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کا نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف اپنی اتھارٹی کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، جتنا ان کی گرفت مضبوط ہو سکے اس طرف ہو جانا چاہتے ہیں. یہی ہمارا ان سے ہمیشہ تقاضا رہا ہے کہ بھائی آپ آئین کے دائرے میں رہ کر ملک کی خدمت کریں، ملک کے نظام سے وابستہ رہیں. یہ ہمارا ایک میثاق ملی ہے، اور اس میثاق ملی کی جب خلاف ورزی ہوگی تو آئین غیر مؤثر ہو جائے گا، آئین بے معنی ہو جائے گا. جس طرح آج ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ بے معنی ہو گیا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہر ادارے کو اگر انہوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے یا کوئی پارٹی اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے تو اسے اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. میں سیاسی آدمی ہوں اور مذاکرات کا قائل ہوں، اور مذاکرات ہی سے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. ماحول بھی ہونا چاہیے، وہ ماحول جس پہ مذاکرات کی کامیابی کی امید کی جا سکے گی. دھاندلی کے الیکشن کی گنجائش ہے تو دھاندلی سے پاک غیر جانبدار الیکشن کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، آپ نے کیوں ٹرمپ کو اپنے دماغوں پر اتنا سوار کیا ہوا ہے؟ امریکیوں کی مرضی ہے، وہ جس کو اپنا ملک کا صدر بنائے. ہم اپنے سر پہ کیوں سوار کریں اس کو؟ اور اس خطے میں ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. اس خطے سے امریکہ شکست کھا کر بھاگا ہے. اب وہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتا ہے. ہمارے قبائل میں بلوچستان ہو، کے پی ہو، وہاں پر رٹ ختم ہو چکی ہے حکومت کی. وہاں عام آدمی اب اپنے گھروں میں زندگی نہیں گزار سکتا. غیر اعلانیہ طور پر لوگ پھر دوبارہ اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں. ان کو اپنے گاؤں کے اندر، اپنے شہر کے اندر بچوں کے پڑھانے کے لیے اب کوئی راستہ نہیں رہا. ان کے روزی روٹی کمانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی ہے. وہ اپنے علاقے چھوڑ رہے ہیں، اور یہ صورتحال تقریباً 20-25 سال کے درمیان کا عرصہ ہو چکا ہے وہاں کی اس صورتحال کا، جہاں ایک علاقہ اتنا لمبا عرصہ، ربع صدی تک جنگ کی زد میں رہے، اور جہاں حکومتی رٹ ختم ہو جائے اس کی جغرافیائی صورتحال خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کا سوال ہمارے سامنے ہے. ہم ایک جلتی ہوئی زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہاں پر کیوں پنجاب میں اس بات کا احساس نہیں کیا جا رہا، ملک کے دوسرے علاقوں میں کیوں اس بات کا احساس نہیں کیا جا رہا. ایسے علاقے پھر اس کے بعد جغرافیائی شکل تبدیل کرتے ہیں، پھر بین الاقوامی قوتیں آتی ہیں اور وہاں کے کنٹرول سنبھالتی ہیں، ان کے وسائل پر قبضہ کرتی ہیں. آپ کے قبائلی دنیا وہ پاکستان کے معدنی وسائل سے بھرے ہوئے ہیں. ایشیا کے بڑے ذخائر وہاں پر موجود ہیں، اور اس صورتحال میں آنے والا مستقبل آپ دیکھیں کہ کیا ہم عالمی قوتوں کے لیے اس کا آماجگاہ تو نہیں بنا رہے. یہ جو آپ ٹرمپ کا سوال کر رہے ہیں، میں اس میں اس قسم کے خطرے محسوس کر رہا ہوں. لہٰذا قوم کو خودداری کی طرف جانا ہوگا، خود اعتمادی کی طرف جانا ہوگا، حق خود ارادیت کی طرف جانا ہوگا، کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی ادارے کی بالادستی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. امریکہ کی بالادستی کو کس طرح قبول کریں گے ہم؟ ابھی پارلیمنٹ میں تازہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی. اب
اس میں مذاکرات کرنے والی پارٹی حکومت کے مقابلے میں صرف جے یو آئی تھی، اکیلے جے یو آئی تھی۔ نہ ایوب خان کے زمانے کی طرح کوئی ڈیک بنا اس کے لیے، نہ پی این اے تھا، نہ ایم ایم اے تھا، نہ 18ویں ترمیم کی طرح پوری پارلیمنٹ کی ساری پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ صرف گورنمنٹ اور جے یو آئی کے درمیان مذاکرات ہوئے، خالص سیاسی نقطہ نظر کے ساتھ، آئین کی بقا کے لیے، اس کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کی بقا و بالادستی کے لیے، اصول کے دائروں میں رہ کر ہم نے مذاکرات کیے اور ہم کامیاب ہوئے یا نہیں۔ اگر ایک پارٹی بھی ڈٹ جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے آئین پر، اصولوں پر، انسانی حقوق پر، بنیادی انسانی حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، تو دوسری پارٹیاں کیوں نہیں کر سکتی جی؟ ہم مل کر کیوں نہیں کر سکتے جی؟ یہ سوال پی ڈی ایم میں بار بار میں اٹھاتا رہا ہوں کہ ہم کم از کم، میں 1980 کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ، قائدین کے ساتھ شریک ہو کر مارشل لاؤں کے خلاف لڑتا رہا ہوں، جمہوریت کی کو طاقتور بنانے کے لیے لڑتا رہا ہوں، آمرانہ قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے لڑتا رہا ہوں۔ نتیجہ کیوں الٹا نکل رہا ہے کہ آمرانہ قوتیں جو ہیں ان کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ خامیاں ہمارے اندر ہیں، سیاستدانوں کے اندر ہیں، ان کو ہمیں دور کرنا ہوگا اور ایک خود اعتمادی اپنے اندر لانی ہوگی۔ اگر ہم ایک پارٹی خود اعتمادی کے ساتھ گفتگو کر کے صورتحال کو پلٹ سکتے ہیں، باقی پارٹی دیکھیے، افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ افغانستان کے بہت سے ممالک پڑوسی ہیں، وسط ایشیا کے بہت سے ممالک افغانستان کے پڑوسی ہیں، ایران اس کا پڑوسی ہے، لیکن تمام پڑوسیوں کے باوجود تاریخی طور پر بھی ان کے تعلقات برصغیر ہند کے ساتھ تھے، پاکستان بن جانے کے بعد بھی اس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے والے دو پڑوسی ملک ہیں، برادر اسلامی ملک ہیں۔ مشکلات آتی ہیں، تنازعات کوئی دور کے آدمی کے ساتھ نہیں ہوا کرتے، پڑوسی کے ساتھ ہی ہوا کرتے، محلوں کے اندر بھی کوئی پڑوسی سے الجھتا، لیکن معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ آج بھی کوئی بات گئی گزری نہیں ہے۔ ہمیں ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ جذباتی ریاست کے طور پر کردار ادا کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور میں الیکشن سے پہلے جا چکا ہوں، میں اپنے وفد کے ساتھ ایک ہفتہ وہاں گزار کر جتنا ایجنڈا میں لے کر گیا تھا 100% کامیاب ہو کر واپس آیا ہوں، اور میں نے اپنے ملک کے نظام کو بتایا سارا کچھ، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا اس کا میکینزم کیا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا وہ آپ بنائیں، اگر کہیں مشکل ہوگی تو ہم تعاون کریں گے۔ لیکن انہوں نے ہی پھر جمعیت علماء اسلام پر آرا کھینچا، اور الیکشن میں جو ہمارے ساتھ انہوں نے حشر کیا، اور اب تک ہو رہا ہے، اب تک ہو رہا ہے۔ یعنی بلوچستان میں ابھی ایک صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کی ویریفیکیشن کی نادرا نے تو رپورٹ یہ لکھی کہ 2% کی ویریفیکیشن ہم کر سکے ہیں، باقی کا پتہ نہیں چل رہا ہے، 98% کا پتہ نہیں چل رہا ہے، 2% کا پتہ چلا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ابھی ایک اور حلقے کے بارے میں کہ 5000 ووٹ جو ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، 15 الیکشن پولنگ اسٹیشن کو دوبارہ الیکشن کراؤ، سب کے سب پر ہم جیتے ہیں۔ فارم 45 کہتا ہے کہ جے یو آئی جیتی ہے، اور جو جیتا ہے وہ سب پہ ہارا ہے، اور اس کے بعد اس کو جتوا دیا۔ تو یہ چیزیں اگر ہمارے ملک کے الیکشن میں ہوتی رہیں گی تو آپ بتائیں کس طرح معاملات حل ہوں گے؟ کس طرح دل چاہے گا کسی کا کہ خوشی کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، ایک شرح صدر کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور تعاون ہوا کرتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ مجھے ذبح کرتے رہیں اور میں آپ کی زندگی تلاش کرتا رہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ہر چیز پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ جب تک یہ ادارے اپنی غلطیوں پر، اپنے ارادوں پر، اپنے عزائم پر، اپنے ایجنڈے پر نظر ثانی نہیں کریں گے، اعتماد کی فضا پیدا نہیں ہو سکے گی۔ حضرت بنیادی بات تو یہ ہے کہ 20-25 سال کا تنازع ہے جو مسلسل چل رہا ہے، جائیدادوں کا تنازع ہے، قبیلے ہیں، اب اس کو شیعہ سنی کا نام کیوں دیا جا رہا ہے؟
یہ جو ہمارے ہاں ایک روایت چل پڑی ہے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی سنی رہتا ہے، کوئی شیعہ رہتا ہے، کوئی وہابی رہتا ہے، کوئی اہل سنت رہتا ہے آپس میں، تو محلے کے اندر اگر کوئی ان کا تنازع ہے کسی پلاٹ کے اوپر، کسی دیوار کے اوپر، کسی لین دین کے معاملے میں، اس کو مسئلے کی جھگڑا کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ وہ خالص ان کا آپس کا جھگڑا ہوتا ہے، کاروباری معاملہ ہوتا ہے آپس کا جی۔ اگر وہاں پر قبائلی ایک تنازع ہے تو قبائلی تنازع کو ریاست طے کرے نا، کیوں اس کے خلاف جو ہے فرقوں کو اٹھاتے ہیں؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ ساتھ میں وہ ہاٹ پڑا ہوا ہے، شیعہ آبادی پڑی ہوئی ہے، ہنگو پڑا ہوا ہے جو شیعہ سنی آبادی پر مشترک علاقے ہیں، وہاں تک ان کی گرمی نہیں پہنچ رہی جو پڑوس میں ہے، اور یہ گرمی کراچی تک پہنچ جاتی ہے، لکھنؤ تک پہنچ جاتی ہے، تہران تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کون سی گرمی ہے؟ لاہور تک بھی نہیں پہنچتی اس کی گرمی۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، جو غلط تصویر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور نئی نئی دکانیں کھولی جاتی ہیں، یہ سازشی پھر مقاصد ہوتے ہیں، ان کو قوم کی فلاح کا کوئی فکر نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا ایک پلان ہے کہ ہم اس پلان کے تحت وہاں پر قبائل کی اپنی مداخلت کے ساتھ، خود قبائل کی مداخلت کے ساتھ وہاں پہنچیں، اس میں کردار ادا کریں، لیکن اگر ادارے راستہ چھوڑ دیں، اگر وہ سمجھے کہ نہیں سب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق، ایک دن کا بھی ہمارے بغیر کے نہیں ہلنا، تو پھر کیسے معاملات ہم کریں گے؟ کیسے کوئی کردار ادا کرے گا؟ کردار ادا کرنے کے لیے خود اعتمادی چاہیے، اور خود اعتمادی کے ساتھ ہم کوئی بھی کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔